بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وہی اسلام کے اندر اللہ کے نبیوں کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ والا گروپ تھا، جماعت تھی بنی اسرائیل، ان کا تذکرہ ہی چل رہا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو، یعنی اس امت کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو بتلایا کہ میں نے آپ کے اوپر اتنے سارے احسانات کیے کہ حضرت موسیٰ پر کتاب نازل کی تمہارے لیے ہدایت کی خاطر، اس کے بعد پھر پے در پہ آپ کو نبی بھیجتے رہا آپ کی طرف، آپ کی ہدایت کے لیے۔ پھر حضرت عیسیٰ بھی آپ کی طرف آیا اور عجیب قسم کے معجزات بھی دکھائے، لیکن تم ظالم کے ظالم، جو بات آپ کا دل چاہتا وہ تو مان لیتے، اور جو بات آپ کی طبیعت کے خلاف اس کا انکار کر بیٹھتے۔ اور حالانکہ جو نیا نبی آیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تعلیمات بھی وہی تھیں جو آپ نے پہلی کتابوں میں پڑھی تھی، لیکن اس کے باوجود تم دشمنی کرنے لگے، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ اور تمہارے ہی باپ دادا تھے جنہوں نے اللہ کی طرف سے رہنمائی ہونے کے باوجود، نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ ہونے کے باوجود آپ بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ پھر کوئی دھمکی کے طور پر پہاڑ آپ کے اوپر آ گیا، پھر بھی تم نے کوئی توجہ نہ دی، تو پھر بھی اگر تمہیں عذاب نہ دیا جائے تو آخر آپ کا علاج کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق یقینی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، کتاب سے مراد تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے پیچھے پے در پہ ہم رسول بھیجتے رہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں تقریباً 70,000 نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں، کیونکہ پہلے زمانے کے نبی ہر خاندان اور ہر قوم کے لیے الگ الگ نبی ہوتا تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے مولوی ایسے ہیں جیسے کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے۔ ابھی دیکھیں علماء ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے فضل سے علماء کرام ہیں، اور اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا۔ اگر کسی قوم کو، کوئی قوم اگر نبی سے دور ہے تو وہ یقیناً تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے یہ امت پھر اگر مولویوں سے دور ہے تو یقیناً تباہ و برباد ہو جائے گی، کیونکہ ہدایت کا ذریعہ یہی ہے نا، کلمہ پڑھانے والے یہی، نکاح پڑھانے والے یہی، حق اور باطل بتانے والے یہی، اور نیکی اور برائی بتانے والے نہیں یہی۔ اگر مولویوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے تو آپ کو کوئی یہ بھی بتانے والا نہیں ہوگا کہ خنزیر حرام ہے کیوں، بکری حلال ہے کیوں۔ اسکولوں کے سلیبس میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ بہن کے ساتھ نکاح ناجائز،
چچا زاد بہن کے ساتھ نکاح جائز کیوں؟ یہ چیزیں صرف مولوی جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق رکھنے والے جانتے ہیں، اور کوئی نہیں جانتا۔ ورنہ دنیا کے اندر تو عجیب قسم کے فتنے ہوتے ہیں۔ کچھ خبیث تو ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر، کہتے ہیں ماں کے ساتھ نکاح کرنا یا شادی کرنا کوئی بری چیز تھوڑی ہے، اور عورتوں کی طرح یہ بھی تو ایک عورت ہے۔ ذہنیت دیکھیں، اگر علماء نہ ہو نا تو اس طرح کے بے وقوف قسم کے لوگوں کو ایسے پاگل بنا دیں۔ کہتے ہیں کہ حیرت ہے کہ یہ دہریہ قسم کے لوگ، حیرت ہے کہ مسلمانوں نے عجیب ذہن بنایا ہے، جو اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کھانا حلال ہے، اور جو اپنی موت مرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو مارتے ہیں وہ حرام ہے۔ ابھی اس طرح کی کسی ایسے بندے کے سامنے باتیں کی جائیں جو علماء سے دور ہوں، وہ تو بولے گا یار بات تو بڑی پتے کی ہے کہ جو اللہ مارے وہ حرام کیوں، جو انسان بندہ خود مارے وہ حلال کیوں؟ تو بھائی ہم جب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا اسی پر چلنا ہے نا بس۔ تو ایک مولوی تھا، کوئی منطقی، اسی کا ٹکر ہو گیا ان کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو سمجھایا قرآن حدیث، وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ تو اس نے بولا یار بات سنو، ایک پانی کے نل کے وہ ہوتے ہیں جو اللہ نے لگائے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو تو اور میں لگاتے ہیں، یہ جو ادھر ادھر ٹونٹیاں لگی ہوئی ہیں نا پانی کی، یہ ہم نے لگائی ہیں، اس کا پانی ہم پیتے ہیں، اور جو تیرے اندر پیشاب کی نالی ہے نا، یہ پانی کی نالی اللہ نے لگائی، اس کا پانی پیو گے؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا۔ تو یعنی اگر مولوی نہ ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ 1000 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ان کے اندر مولوی نہیں ہے اور انہوں نے کوئی غلطی کر دی نماز کے اندر، ابھی سب کو دل میں خلجان ہوگا، پتہ نہیں نماز ہوئی نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ نے فون کیا 1 روپے کے بیلنس کا، کسی مولوی صاحب نے آپ کو فتویٰ دیا کہ نماز نہیں ہوئی، 1000 بندوں نے دوبارہ نماز پڑھ لی، یا پھر مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ بھائی نماز ہو گئی، 1000 بندوں کو تسلی مل گئی۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ اگر مولوی نہیں تو آپ کی بے چینی کتنی، مولوی ہے تو کتنی تسلی۔ تو خیر اللہ رب العالمین نے ان کی طرف اتنے سارے انبیاء بھیجے کہ خود فرمایا کہ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، مسلسل ایک نبیوں کا سلسلہ جاری کر دیا تمہارے اندر۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کئی سارے معجزات دیے۔ حضرت عیسیٰ کی امی کا نام تھا مریم، اس کی امی کا نام تھا حنا، اور حنا نے منت مانی تھی اللہ مجھے کوئی بچہ دے دے جو بچہ تیرے نام پر بیت المقدس کے لیے میں وقف کر دوں گی۔ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، لیکن عجیب انداز سے پیٹ کے اندر بچی ہوئی مریم، اور جیسے ہی بچی پیدا ہوئی تو یہ حیران، ماں بھی باپ بھی دونوں پریشان، ابھی کیا ہوگا؟ بچی وہ کام تو نہیں کر سکتی جو بچہ کر سکتا ہے، لڑکی اور لڑکے میں تو فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے اسی عورت کو قبول کر لیا ہے، اور قبول بھی اچھے انداز میں کیا، بقبول حسن، خوبصورت انداز سے، کہ اپنے غیبی انداز سے اللہ رب العالمین نے اسی مریم سے بچہ، اسی مریم کو ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بغیر شادی کے اللہ رب العالمین نے اس کو بچہ دیا۔ یہ ماں کی دعا کا اثر تھا، اور بیٹا رکھا عیسیٰ۔ عیسیٰ عبرانی زبان کے اندر یسوع کے اصل لفظ یسوع، اس کی معنی ہے عیسیٰ، اور یسوع کو کہتے ہیں مبارک کو، یعنی برکت والا بچہ، اور اتنا برکت والا کہ ابھی پیدا ہوا ہے،
بولنے کی یا کوئی کچھ سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہوتی جس زمانے کے اندر۔ اس وقت جب لوگوں نے ماں مریم کے اوپر تہمت لگائی، مریم تو نے یہ کیا کیا ہے، تیرا باپ دادا تیرے خاندان والے تو اس طرح کے نامناسب بندے نہیں تھے، تجھے بغیر شادی کے بچہ کیسا ہوا؟ تو اسی بچے نے اسی وقت ماں کا دفاع کیا کہ خبردار، امی نے کوئی غلطی نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بینات عطا فرمائے، معجزات، عجیب قسم کے معجزات۔ کوئی بیمار آتا اور اسی کے اوپر ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، کوئی اندھا نابینا آتا، آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، نابینا بینا بن جاتا، کوئی مردہ ہوتا اسی کو جا کر قبر کے اوپر اشارہ فرماتے، قم باذن اللہ، اٹھ، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے حکم سے وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا۔ اس طریقے کے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے۔ اور اس زمانے میں لوگوں کے اندر دھوکہ جھوٹ کی بڑی عادت تھی، گھر سے باہر آتے بولتے کچھ ملا ہی نہیں ہے، کھایا ہی نہیں ہے، بھوکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے، تو نے یہ کھایا ہے، اتنا اتنا کھا کے آیا ہے۔ یہ معجزات تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العالمین نے روح القدس سے تائید فرمائی، قوت دی۔ روح القدس کی معنی دو علماء نے لکھی ہیں، یا تو جبرائیل ہے کوئی فرشتہ، یا پھر روح القدس سے مراد اسم اعظم۔ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا ایک خاص کوئی پیارا نام ہے، جس نام کی برکت سے جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اسی کا نام ہے اسم اعظم۔ وہ جو ہاروت ماروت والا قصہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی آتے ہیں، پھر وہ اسم اعظم کا ذکر کرتے ہیں، آسمان پر اڑ کر چلے جاتے ہیں فرشتے، وہ بھی اسم اعظم ہی کی برکت سے۔ ہمارے شیخ حضرت سائیں حالجوی والے دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے ایک مرتبہ حدیث شریف کی کتاب ابو داؤد کے حوالے سے بتایا کہ روح اسی کے اسم اعظم ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ پورا اسم اعظم ہے۔ اگر آدمی ادب کے ساتھ یہ آیت یا یہ کلمات پڑھ کر کے دعا کریں تو اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ جو بھی حضرت کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، میں نے بھی جب بیعت کی تھی حضرت کے ہاتھ پر تو مجھے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ روزانہ فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں یہ ذکر ضرور کیا کرے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اس کے بعد جو بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا پھر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے ایسی باتیں لے کر کے جو تمہارا جی نہیں چاہتا تو تم تکبر کرنے لگتے ہو۔ یعنی ان کی خرابی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جب ایسا کوئی مسئلہ ان کے سامنے اللہ کا نبی بیان کر دے جو ان کا جی نہ چاہے تو تکبر کر کے بول دے نہیں نہیں یہ تو آج کی ضرورت تھوڑی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کیا یہ بیماری آج مسلمانوں میں نہیں ہے؟ اگر کوئی شرابی ہے، اس کے سامنے اگر کوئی مولوی شراب کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ بولتا ہے یہ تو مجھے بول رہا ہے، یار اس کے پاس تو میں ابھی نماز کے لیے آؤں گا ہی نہیں۔ اگر کوئی داڑھی کٹا ہے، اسی کے سامنے اگر بیان کرو کہ بھائی داڑھی کاٹنا گناہ ہے، یار یہ تو میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی پگڑی کا کاروبار کرتا ہے، سود کے پیسے لیتا ہے بلڈنگوں کے اندر، تو پھر بولتے ہیں یار اس کو اور کوئی نماز روزے کی بات نہیں کرتا، یہ ہمارے کاروبار کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی اخلاق چور کے خلاف بولو کہ بھائی چوری نہ کرو ایمان خراب ہو جائے گا، بولتے ہیں یار یہ تو ہمارے ذاتی معاملات ہیں، ان کے اندر ان مولویوں کا کیا کام ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بالکل وہی یہودیوں کی بیماری تھی جن کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی۔ تو اسی لعنت کے حقدار وہ آج کے لوگ بھی ہوں گے جن کے اندر وہ بیماریاں ہیں۔
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کچھ ڈھیل ملتی ہے، نرمی ہوتی ہے، پھر یہ تکبر میں آ جاتے ہیں، اکڑ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے چور ہے نا، چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر ایک مرتبہ وہ نہیں پکڑا گیا تو پھر وہ جرات کرنے لگتا ہے، نہیں یار کون ہے پکڑنے والا، بس دوسری جگہ تیسری جگہ۔ تو اسی طریقے سے اگر اللہ کی نافرمانی پر جلدی پکڑ نہیں ہوتی تو پھر یہ گھمنڈ میں آتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ چور آدمی جو چور بنتا ہے نا، وہ پہلے مذاق کرتا ہے، پھر مذاق کے بعد وہ چوری کے اندر پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ساتھی کا کوئی قلم پڑا ہوا ہے، موبائل پڑا ہوا، وہ اٹھا کر کے آپ نے جیب میں رکھ دیا کہ اس کو آج مذاق کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ ابھی وہ جو آیا بڑا غصہ، ارے میرا موبائل کس نے چوری کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ابھی یہ آپس میں باتیں کرنے لگیں گے، یار ابھی اگر اس کو پتہ لگ گیا ہم نے کیا تو ہماری بے عزتی کرے گا، اس وجہ بس چھپاؤ، اس کو تو پتہ ویسے بھی نہیں ہے نا۔ ابھی یہ اگر اس کے پاس ہڑپ ہو گئی نا، پھر اس کا راستہ کھل گیا، چور بن جائے گا ظالم۔ اس وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کریں ہی نا بس۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، انبیاء کرام میں سے ایک جماعت کو تو تم نے انکار کر دیا، ہم ان کو نہیں مانتے، اور ایک جماعت کو تم قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے۔ اللہ کا نبی ہے، آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کو آگ سے بچانے چاہ رہا ہے، اور آپ ان کو قتل کرنے کے سازشیں کر رہے ہو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اوپر پردہ ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ پردے کی دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ہمارے دل تک، دماغ تک آپ کی بات آتی ہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ دوسری معنی یہ ہے کہ ہمارے دل علم کے ساتھ، دین کے ساتھ روشن ہو چکے، ان کو مکمل پردے کے اندر ہم نے بند کر لیا، علم کے ساتھ محفوظ کر لیا، ابھی نئے علم کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی علم شلم نہیں ہے ان کے پاس، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ کے لعنت ہے ان کے اوپر، ان کے انکار کی وجہ سے۔ ذرے ذرے پہ انکار، اس چیز کا انکار، اس چیز کا انکار، ابھی تم لعنت کے حقدار ہو، یعنی تمہارے اوپر جب لعنت آ گئی فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت ہی کم کوئی ایمان لائے تو لائے، نہیں تو یہ ایمان کے نہ لائق ہیں، نہ ہی ان کو ایمان کی توفیق ملے گی۔ ایمان اللہ تعالیٰ کا پیار ہے، اللہ کے پیار کا نام ہے، اللہ کا پیار اللہ کے دشمنوں کو نہیں ملا کرتا۔ تم جو جھٹلا کر کے اور ضد کرنے لگے اللہ کے پیاروں کے ساتھ، تم نے دشمنی رکھی نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، نتیجے کے اندر تم رحمت کے لائق ہو ہی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ سود کھانے والوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو بھی میرے پیارے بندوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ جو میرے پیارے لوگوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، من عادی لی ولیا، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جب اعلان جنگ ہو گیا نا تو پھر ان کے لیے خیر نہیں ہے، ان کو پھر ایمان کی توفیق ملے، اچھے عمل کی توفیق ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ حرام میں لگ جائیں گے، برائیوں میں لگ جائیں گے، پھر ان بے عزت ہونے لگیں گے دنیا کی طرف سے، ہر لحاظ سے، پھر قبر آخرت کی مصیبتیں تو الگ سے ہوں گی۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ جا رہا تھا، تو سامنے سے کوئی لڑکا لڑکی، عاشقی جوڑا، وہ بھی جا رہا تھا۔ تو جب آدمی اندھا ہو جاتا ہے نا، غیرت سے نکل جاتی، پھر اس کو احساس نہیں ہوتا، تو کسی طریقے سے اس بزرگ کا کوئی کپڑا لگ گیا یا کوئی جسم لگ گیا ایسے چلتے ہوئے، تو لڑکی نے اپنے عاشق کو بولا کہ اسی ملا کو کچھ نہ کچھ سبق سکھاؤ۔
تو آ کر کے اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ اس نے بولا بھائی میرا قصور کیا ہے، کس بات پر تو لڑ رہا ہے؟ نہیں تو نے میرے اس لڑکی کو دیکھا ہے۔ ارے بابا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا۔ آخر اس بیچارے نے، اس ظالم نے اس بیچارے کو 2-4 کوئی تھپڑ لگا دی، اور پھر اس بزرگ کے دل سے بھی کوئی بد دعا نکل گئی کہ بغیر قصور کے میرے اوپر اس نے کیوں حملہ کیا۔ اسی ٹائم پر اللہ کی قدرت، اسی کے پیٹ میں ایسی مروڑ پڑی کہ جا کر نیچے گرا۔ ابھی تڑپنے لگا۔ لڑکی کہنے لگی کہ اللہ کے واسطے اس کو معاف کرو، تیری بد دعا کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ بولا چھوڑو، ابھی یار جانے، یاروں کے ساتھ ہمارا واسطہ نہیں ہے۔ جب تیرے اوپر کوئی بات آئی تو تیرا یار ناراض ہو گیا، جب میرے اوپر حملہ ہوا تو ابھی میرے یار کی مرضی، اللہ کی، وہ جو چاہے کرے۔ تو جو اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے نا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ تو انبیاء کرام کے ساتھ دشمنی کا نتیجہ ان پر لعنت ہوئی۔ انبیاء کے وارثوں کے ساتھ بھی اگر کوئی دشمنی کرے گا نیک لوگوں کے ساتھ، ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔